بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بھابھی کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور تھیں اور ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ بہت ہی زیادہ شریف، معصوم اور نیک پرور ہے۔ یہ باتیں میری والدہ نے مجھے بتائی تھیں کیونکہ آج میری بھابھی ہمارے گھر میں دلہن بنی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی اور میں اس کے پاس جانا چاہ رہی تھی۔ اس سے پہلے اماں کا لمبا بھاشن سننا تھا جو اس کی خوبصورتی اور شرافت کے قصوں پر مبنی تھا۔ اماں میری بہت ہی حاکمانہ مزاج کی تھیں۔ انہیں میرے بھائی کے لیے ایسی لڑکی چاہیے تھی جو کہ ان کی ساری باتیں مانے، چوں چرا نہ کرے، اللہ میاں کی گائے کی طرح ہر وقت گھر کے کاموں میں لگی رہے۔ فی زمانہ ایسی لڑکی ملنا بہت مشکل تھی، مگر اماں نے آخر ثریا خالہ کی مدد سے ایسی لڑکی ڈھونڈ نکالی ہی تھی، پر مجھے ایسی لڑکیوں پر اعتبار نہیں تھا۔ میں شروع سے ہی اماں کو یہ کہہ رہی تھی کہ اماں مجھے یہ گھر والے، یہ لڑکی سب کچھ ٹھیک نہیں لگتے، مگر اماں نے میری ایک نہ مانی۔ بولی کہ لڑکی بہت ہی شرم و حیا والی ہے، تم دیکھ لینا، جب اس کی نظر تم پر پڑے گی نا، تم اس کی آنکھوں میں ہی بہت ساری محبت، عزت اور احترام دیکھ لو گی۔ مگر ایسا ہونا ہی کب تھا؟ میری بھابھی محترمہ جب رخصت ہو کر ہمارے گھر آئیں تو انہوں نے کالی سی چادر سے اپنا گھونگھٹ اوڑھا ہوا تھا۔ سب لڑکیوں نے ہٹانے کا کہا، لیکن دلہن والے صاف مکر گئے۔ بولے کہ ہم لڑکی کے گھونگھٹ نہیں ہٹائیں گے، گھونگھٹ ہٹانے کا حق صرف اس کے شوہر کو ہوتا ہے، اور وہ جب دلہن کے پاس آئے گا تو وہ خود ہی ہٹا دے گا۔ یہ بات مجھے بہت ہی عجیب سی لگی تھی۔ اماں نے تو کہا تھا کہ دلہن بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، میں سب گاؤں والوں کو دکھاؤں گی، مگر یہاں تو لڑکی اپنے چہرے سے گھونگھٹ اٹھانا ہی نہیں چاہتی، نہ ہی کسی اور کو اپنا چہرہ دکھانا چاہتی ہے۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں یہ کیا تماشا ہے؟ ہم تو سب دلہن کو دیکھنا چاہتے ہیں، مگر یہ محترمہ اپنے سر پر کالی چادر اوڑھے بیٹھی ہے۔ اماں نے کہا کہ میں خود بات کرتی ہوں، مگر جیسے ہی اماں دلہن کے پاس گئی تو وہ اور سمٹ کر بولی کہ میں اپنا گھونگھٹ نہیں ہٹاؤں گی، ورنہ یہ بدشگنی ہوتی ہے، ہمارے یہاں سے اسے بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ اماں اس کی بات سن کر ہنس پڑی تھی اور مجھے کہنے لگی کہ ارے مجھے لگتا ہے کہ بہو بہت زیادہ شرمیلی ہے، تم رات ہونے دو، جب سب مہمان چلے جائیں گے تو ہم خود اس کا گھونگھٹ کھولیں گے۔ میں نے کہا ماں جی ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا، لیکن مجھے اس لڑکی کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اس کی آواز اعتماد سے بھری ہوئی ہے، وہ بولتی تو لگتا ہے کہ جیسے کوئی عورت بات کر رہی ہو، لیکن پھر اتنا شرمانا لہجانا میری سمجھ سے باہر ہے۔ خیر مہمانوں کو جاتے ہوئے کون سا وقت لگنا تھا، مہمان بھی چلے گئے تھے، اب صرف ہم اور کچھ اور ہی لوگ رہ گئے تھے جو کہ بھابھی کے گھر والے تھے۔ میں نے کہا کہ بھابھی کے چہرے کو سبھی کو دکھانا چاہیے، مگر لڑکی والوں نے پھر بھی شرط رکھی ہے کہ جب تک لڑکا نہیں آتا تب تک وہ لڑکی کا چہرہ نہیں دکھائیں گے۔ اب یہی تو مسئلہ تھا، بھائی باہر دوستوں میں مصروف تھا۔ اماں کہنے لگی کہ چھوڑو، ضد نہیں کرتے، جب تک امجد آتا ہے تب تک ہمیں صبر کر لینا چاہیے، لیکن امجد نے کہاں آنا تھا، وہ تو اپنے دوستوں میں مصروف تھا۔ یوں رات کے 12 بج گئے تھے، ہم لوگوں کو سونے کے لیے جانا پڑ رہا تھا۔ ظاہر ہے اب ہم اتنی دیر انتظار تو نہیں کر سکتے تھے۔ میں اپنے کمرے میں ہی تھی کہ بھائی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ میں نے اس وقت اماں سے کہا تھا کہ چلیں اب جا کر اپنی بھابھی کا گھونگھٹ اٹھاتے ہیں۔ اماں بولی کہ یہ لمحات میاں بیوی کے ہوتے ہیں، ہمیں اس میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، اور ویسے بھی وہ لڑکی بہت ہی زیادہ شرمیلی ہے، اگر اسے سب لوگ گھیر لیں گے تو وہ بہت ہی عجیب سا محسوس کرے گی۔ میں اس کی عادات کو جانتی ہوں، وہ کھانا بھی چڑیا کی طرح کھاتی ہے اور بولتی بہت کم ہے، تو اسی وجہ سے اس نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا ہوگا۔ دلہن والے رشتہ دار چلے گئے تھے، اب گھر میں صرف ہم لوگ رہ گئے تھے۔ پھر اماں کو اچانک کچھ بات یاد آئی، کہنے لگی ارے میں نے تمہیں دودھ تو دیا ہی نہیں، جاؤ دودھ کے 2 گلاس ہیں، جا کر ایک بھابھی اور ایک دوسرا بھائی کو دے آؤ، اور ہاں خبردار اگر اس کا چہرہ دیکھنے کی ضد کی، بہت دن پڑے ہیں، ہم بعد میں دیکھ لیں گے وہ کون سا اس گھر سے باغی جا رہی ہے۔ اماں کے کہنے پر میں نے دودھ والے گلاس ٹرے میں رکھے اور بھیا کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اماں کی ہدایت مجھے یاد تھی، مگر پھر بھی میرے دل میں تجسس تھا، میں نے سوچا تھا کہ میں بھابھی کا چہرہ ضرور دیکھوں گی۔ تبھی میں نے احتیاط سے دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی، مگر دروازہ اندر سے بند تھا اور اندر سے آوازیں آنے لگی تھیں، لگتا تھا کہ بھائی خوش نہیں ہے۔ تبھی دروازہ کھولا، بھائی مجھے اپنے سامنے دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہوا۔ بولا سعدیہ یہ میری بات سنو، میں تمہیں کچھ بچانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی بھائی۔ بھائی مجھے دوسرے کمرے میں لے گیا تھا، اکیلے میں بٹھا کر کہنے لگا تم میری بہن ہو، میں تم سے بات کرنا تو نہیں چاہتا، لیکن میں کیا کروں، مجبوری ہے، مجھے اماں سے بھی لاج آتی ہے،
تم ہی بتاؤ کہ میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ میں جیسے ہی اس کے قریب گیا تو اس نے رونا اور پیٹنا شروع کر دیا کہ میں تمہارے قریب نہیں آنا چاہتی، مجھے ہاتھ بھی مت لگانا، میں اگر تم ایسا کرو گے تو میں خودکشی کر لوں گی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ بھائی کی بات سن کر میں بھی بڑی حیران ہو گئی تھی۔ میں نے کہا بھائی تم فکر کیوں کرتے ہو؟ چلو ہم اماں کے پاس چلتے ہیں، ویسے بھی تو یہ اماں ہی کی چہیتی ہے، وہی بتائیں گی کہ یہ لڑکی ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میں نے بھائی کو سمجھایا، پھر میں اور بھائی دونوں اماں کے پاس چلے گئے تھے۔ اماں تیار بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھیں، مجھے دیکھ کر بولی بہت دیر ہو گئی ہے سعدیہ، اب سو جاؤ۔ میرے ساتھ بھیا کو دیکھ کر اماں کا بھی ماتھا ٹھنکا تھا، تم کیوں آئے ہو یہاں؟ اپنی دلہن کے پاس جاؤ نا۔ اماں کی بات سن کر بھیا سامنے صوفے پر بیٹھ گئے تھے، مجھے اشارہ کیا کہ میں اماں کو ساری بات بتاؤں، تو میں نے لفظ بلفظ ماں جی کو ساری بات بتا دی۔ ماں جی وہ لڑکی تو بھائی کو شوہر کے طور پر قبول ہی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی ہے کہ مجھے ہاتھ مت لگانا ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ اماں میری بات سن کر حیران رہ گئی تھی، بیٹی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شریف اور دیندان گھرانے کی لڑکی ہے، میں مان ہی نہیں سکتی، چلو میرے ساتھ چلو، ضرور تم لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ بھائی بھی اس بات پر تیار تھا کیونکہ لڑکی نے کوئی عام بات نہیں کی تھی، اس نے اپنی جان دینے کا کہا تھا، اور اس کے مطابق اگر اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام بھی ہوا تو وہ اپنی جان دے کر ہم سب کو بدنام کرے گی۔ جیسے ہی ہم سب لوگ بابی کے کمرے میں داخل ہوئے تھے، اماں نے پہلے کہا تھا کہ میں اندر جا کر اس سے بات کرتی ہوں۔ میں اور بھیا دروازے کے قریب کھڑے ہو کر باتیں سننے لگے تھے، مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ بھابھی نے ابھی تک اپنا گھونگھٹ اوڑھے رکھا تھا۔ پھر کافی دیر بات چیت چلتی رہی۔ اماں باہر آئیں تو وہ بہت خوش لگ رہی تھیں، بلکہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ میرے بھائی کی بلائیں لیتے ہوئے بولی ارے بیٹا تم خدا کا شکر ادا کرو، تمہیں اتنی حیادار بیوی ملی ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے تمہاری زندگی کتنی پرسکون گزرے گی۔ ارے میں اس لڑکی کو شروع سے جانتی ہوں، تم جانتے ہو کہ یہ تم سے کیوں ایسی باتیں کر رہی ہے، مجھے لگتا ہے یہ کسی اور کو پسند کی ہے اسی لیے۔ بھائی نے کہا تو اماں غصہ ہو گئیں، ارے بے وقوف، ایسی بات نہیں ہے، وہ تم سے لے جا رہی ہے، شرما رہی ہے، جانتے ہو اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اماں جی آپ آج رات میرے ساتھ سو جائیں، میں کل سے اپنے شوہر سے بات چیت شروع کر دوں گی۔ اماں یہ کہتے ہوئے اندر کمرے میں جانے لگی تھی۔ میں جانتی ہوں نا اپنی بچی کو بہت شرمیلی ہے، تمہیں دیکھ کر گھبرا گئی ہوگی اور تم لوگ بھی اس بات کا غلط مطلب لیے بیٹھے ہو۔ اس نے کہا ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ میرے ساتھ سو جائیں، میں کل سے دیکھ لوں گی یہ سب کچھ۔ اماں یہ بات کہہ کر دروازہ بند کر کے چلی گئی تھی۔ میں اور بھیا ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے تھے۔ بھائی بولے اماں کو یہ لڑکی بیوقوف بنا رہی ہے، جبکہ مجھے خود بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ ہماری ماں سیدھی سادی سی تھی، مجھے تو اماں سے چلاک یہ لڑکی خود لگتی تھی، جس نے یہ سب ناٹک کر کے اماں کو اپنے شیشے میں اتارا ہوا تھا۔ ہم لوگ خاموش رہے تھے، اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو گئے تھے۔ صبح میری آنکھ کھلی تو مجھے سب سے پہلے اماں سے ملنے کا شوق تھا کہ دیکھوں تو صحیح کہ آخر وہ کیا کہتی ہے۔ تبھی میں بھائی کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، میرا خیال تھا کہ اماں اب تک جاگ گئی ہوں گی۔ میں نے جیسے ہی جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اماں ابھی تک بستر پر پڑی ہوئی تھیں، جبکہ ہماری بابی محترمہ کمرے میں موجود ہی نہیں تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کیونکہ ابھی کافی صبح تھی، اماں صبح جلدی ہی اٹھ جایا کرتی تھیں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ لڑکی بھی صبح سویرے اٹھ جائے گی۔ دیکھا تو غسل خانے کا دروازہ بند تھا۔ میں وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی، اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ 10 منٹ بیٹھی رہی تھی، 20 منٹ گزر گئے مگر وہ باہر نہیں آئی تھی۔ اب مجھے تشویش ہونے لگی تھی۔ میں نے جھنجھوڑ کر اماں کو جگایا، اماں اٹھو نا، صبح ہو گئی ہے، آپ تو جلدی جاگ جاتی ہو۔ ہاں بیٹی جاگ تو جاتی ہوں مگر آج آنکھ ہی نہیں کھلی۔ اماں ہڑبڑاتے ہوئے اٹھی تھی، اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر گھڑی پر وقت دیکھنے لگی۔ تمہارے ابا کیا دفتر چلے گئے؟ نہیں اماں وہ تو ابھی نہیں گئے، صبح زیادہ نہیں ہوئی۔ آپ فکر نہ کریں، میں نے آدھا ناشتہ بنا دیا ہے۔ میں نے اماں کو جگایا اور وہ بیڈ پر اپنی نظریں دوڑانے لگی تھی۔ یہ لڑکی کہاں گئی؟ رات کو بھی میں بہت زیادہ پریشان ہوئی، اس کی وجہ سے یہ نیند میں باتیں کرتی ہے، اس کی
عادت ہے یہ بہت ہی بڑبڑاتی رہتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی پریشانی ہوگی، شاید گھر والوں کی یاد آ رہی ہوگی، یہ کہہ کر اماں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میں اسی کمرے میں بیٹھی بھابھی کے کپڑوں کا جائزہ لینے لگی تھی۔ میں نے دیکھا بھابھی اپنے میکے سے کافی ساری چیزیں لے کر آئی تھی، ان کے کپڑوں میں میک اپ کا سامان بھی رکھا ہوا تھا۔ خیر میں اس طرح باتیں کر کے اپنے آپ کو بدگمان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد واش روم کا دروازہ کھلا، بھابھی کی نظریں مجھ سے ٹکرائیں تو وہ حیران پریشان رہ گئی تھی، جیسے مجھے یہاں کھڑا دیکھ کر انہیں اچھا نہ لگا ہو۔ میں نے انہیں پہلی بار دیکھا، بھابھی صبح ہو گئی ہے، چل کر ناشتہ کر لیجئے۔ میں نے کہا تو وہ بولی، ہاں تم جاؤ میں آتی ہوں۔ اس نے عجیب سا لباس پہن رکھا ہوا تھا اور کوئی پردہ بھی نہیں کیا ہوا تھا، حالانکہ اماں کمرے میں سو رہی تھی۔ بھابھی کو چاہیے تھا کہ وہ مناسب کپڑے پہن کر سر پر چادر رکھتی، مگر وہ غسل خانے سے نکلی تو کسی ہیروئن کی طرح تھی۔ میں اسے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ کچن میں جا کر دیکھا اماں نے باقی ناشتہ بھی بنا دیا تھا، ناشتہ میز پر لگ چکا تھا۔ اتنے میں بھائی بھابھی بھی آ گئے تھے۔ اب اماں کا اصل مقصد شروع ہو چکا تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ اس لڑکی سے گھر کے سبھی کام کروائیں گی، یا کم از کم نوکری پر بھیجیں گی تاکہ گھر کا خرچہ چلتا رہے۔ اماں نے کوئی لحاظ نہیں کیا، ناشتے پر ہی اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، بیٹی میں سوچ رہی تھی کہ زیادہ تکلف نہیں کرنا چاہیے، تم آج سے ہی اس گھر کا کام سنبھال لو۔ میں اماں کی بات سن کر اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگی تھی، تب تو جیسے اس کے حلق میں نوالہ ہی اٹک گیا ہو۔ ماں جی، میں نے کبھی گھر کے کام نہیں کیے، وہ بولی تو اماں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ کیا مطلب بیٹی؟ تمہاری ماں تو کہتی تھی کہ سبھی گھر کے کام تم ہی کرتی ہو، پھر محلے میں بھی تمہاری تعریفیں ہیں۔ جی اماں جی، تعریفیں تو میری بہت ہیں، لیکن میں گھر کے کام کاج نہیں کرتی، میں بڑی حویلی میں کام کرتی ہوں، وہاں پر باغات اور دوسرے تیسرے کام جو کہ باقی عورتوں سے نہیں ہوتے تھے وہ میں کر دیا کرتی تھی۔ اس کے بدلے میں وہ لوگ مجھے اچھی خاصی تنخواہ بھی دیتے تھے، 10,000 روپے ماہانہ مجھے ملتا تھا۔ بھابھی یہ کہہ کر خاموش ہو گئی تھی تو اماں بھی متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکیں۔ ٹھیک کہتی ہو تم بیٹی، اگر تم باہر کا کام کرنا چاہتی ہو تو یہ کر لو، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، تم تو جانتی ہو میرا بیٹا کتنا ہی کمائے گا، لیکن گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، پھر اب تو تم بھی آ گئی ہو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہم تمہیں خرچہ نہیں دیں گے، لیکن دیکھو اگر تم بھی کمانے لگ جاؤ تو بہت بہتر ہوگا۔ اماں کی بات سن کر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا اور پھر پرجوش انداز میں بولی، ماں جی میں کل سے ہی کام پر جانا شروع کر دوں گی، مجھے چھٹیاں کرنا ویسے بھی اچھا نہیں لگتا۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا، مہینے کے آخر میں ہمیں 10,000 روپے تو ملیں گے۔ اماں نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا، مگر بھابھی پر مجھے حیرت تھی کہ وہ نہ ہی اس بات کا برا منا رہی تھی، نہ ہی کوئی اور بات کر رہی تھی جس سے لگے کہ اسے اس بات سے اختلاف ہے۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ بھابھی اب بھی کسی کے گھر کی نوکرانی بننے کو تیار تھی، حالانکہ اس کی شادی ہو چکی تھی۔ بہرحال یہ گفتگو ختم ہوئی تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھابھی کا سچ جان کر ہی رہوں گی۔